بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کی ایران کے قریب فوجی نقل و حرکت، کیا خطہ ایٹمی جنگ کے خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے اپنے بعض اہم فوجی اثاثے، جن میں خصوصی کمانڈ طیارہ اور جنگی جہاز شامل ہیں، خطے کی جانب روانہ کر دی ہیں۔ اس پیش رفت نے عالمی سطح پر تشویش کو بڑھا دیا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق جس طیارے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے عام طور پر ڈومز ڈے ایئر کرافٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک خصوصی فوجی طیارہ ہوتا ہے جو کسی بڑی جنگ یا ایٹمی ہنگامی صورتحال میں فضا میں موجود رہتے ہوئے کمانڈ سینٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر زمینی کمانڈ سسٹم متاثر ہو جاتا ہے تو یہی طیارہ فوجی قیادت اور ایٹمی فورسز کے درمیان رابطہ برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ادھر ایران کے بعض عسکری حکام کا کہنا ہے کہ ملک کسی بھی ممکنہ طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور ان کے دفاعی نظام مکمل طور پر فعال ہیں۔ دوسری طرف خطے کے کچھ ممالک نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بیانات اور فوجی نقل و حرکت کشیدگی کو بڑھا سکتی ہے، تاہم کسی بھی ممکنہ ایٹمی جنگ کے بارے میں حتمی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔ عالمی برادری کی کوششیں یہی ہیں کہ سفارتی راستوں سے اس بحران کو قابو میں رکھا جائے۔ عالمی منڈیوں پر بھی اس کشیدگی کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، خصوصاً تیل کی قیمتیں اور اسٹاک مارکیٹس میں غیر یقینی کی صورتحال بڑھ گئی ہے۔ اگر یہ تنازع مزید شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت اور امن و امان پر پڑ سکتے ہیں۔ فی الحال دنیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ آیا حالات سفارتکاری کے ذریعے ٹھنڈے ہوں گے یا کشیدگی مزید بڑھے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی جنگ بندی کی کوششیں ناکام ہیں، ایران نے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی ہیں، لیکن ایران کی جانب سے فوری طور پر کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف نے ایران کے ساتھ رابطہ کر کے جنگ بندی پر بات چیت کی کوشش کی، تاہم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں جنگ روکنے کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط اور اس کی حکمت عملی کے مطابق ہوگی۔ دوسری طرف عالمی منڈی پر اس کشیدگی کے لیے اثرات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تیل کی قیمت تقریباً $117 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی، تاہم حالیہ دنوں میں یہ تقریباً $90 فی بیرل تک آ گئی۔ ماہرین کے مطابق اس کمی کی ایک وجہ جنگ کے خاتمے سے متعلق قیاس آرائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ خطے کی صورتحال مزید پیچیدہ اس وقت ہو گئی جب ایران کی جانب سے یہ پیغام سامنے آیا کہ اگر بعض ممالک امریکہ اور اسرائیل کے سفیروں کو نکال دیں تو انہیں آمنہ ہرمز سے تیل کی ترسیل میں سہولت دی جا سکتی ہے، تاہم اس حوالے سے کسی باضابطہ عالمی تصدیق کی اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ادھر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سفارتی عملے اور فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق چند مقامات پر امریکی سفارتی عملے کو احتیاطی اقدامات کے تحت منتقل بھی کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بیانات اور دعووں کی بھرمار ہے، لیکن اصل حقیقت کا اندازہ لگانے کے لیے مستند ذرائع اور سرکاری تصدیق کا انتظار ضروری ہے۔ عالمی برادری اس بحران کو سفارتی راستوں سے حل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے تاکہ خطہ کسی بڑے تصادم سے بچ سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی قیادت سمیت سب کچھ تباہ ہو چکا، جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس سستے انٹرسیپٹرز ہیں۔ اس ہفتے نہیں، لیکن ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ ریپبلکن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کی لیڈرشپ سمیت سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ ایران میں جس جگہ ڈرون بنتے ہیں آج سے وہاں بھی حملے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایرانی ڈرونز اور میزائل صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران سے میزائل حملے 90% کم ہو چکے ہیں۔ ایران آمنہ ہرمز بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے۔ وقت آنے پر امریکی نیوی آمنہ ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کرے گی۔
انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے بے وقوفی کرتے ہوئے غیر جانبدار پڑوسیوں کو نشانہ بنایا۔ ایران میں ایسی تباہی کریں گے کہ وہ کبھی سنبھلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی رجیم کو دنیا کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ ایران کو ہم یہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم مزید آگے جائیں گے۔ ایران میں 47 سال سے لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ مجتبی خامنئی کے انتخاب سے مایوس ہوا۔ امریکی صدر نے کہا کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ پابندیاں نرم کر رہی ہیں۔ تیل کی قیمتیں میری توقع سے کم بڑھی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران سے جنگ ختم کریں، پیوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران سے جنگ ختم کرنے کا مشورہ دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ صدر پیوٹن نے ایران سے جنگ کے جلد از جلد خاتمے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ تجاویز دیں۔ روسی ایوان صدر کرملن کی خارجہ پالیسی کے معاون یوری اوشاکوف کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع اور وینزویلا کی صورتحال اور تیل کی عالمی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ اس سے قبل صدر پیوٹن نے کہا تھا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے عالمی توانائی بحران کو جنم دیا ہے۔ روسی صدر نے گزشتہ روز ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ٹرمپ کے قریبی ساتھی کا سعودیہ کے ایران کے خلاف جنگ میں نہ کودنے پر مایوسی کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گراہم نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ میں نہ کودنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ سینیٹر لنزے گراہم نے کہا کہ سعودی عرب ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنی فوج استعمال کرنے سے انکار کر رہا ہے، جبکہ ایران نے خطے میں دہشت پھیلا رکھی ہے اور 7 امریکیوں کو قتل کر دیا۔ سینیٹر لنزے گراہم نے سوال کیا کہ امریکہ سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ دفاعی سمجھوتا کیوں کرے جو باہمی مفاد کے لیے جنگ بھی لڑنے کو تیار نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی کا مزید کہنا تھا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانہ ایران کے مسلسل حملوں کی وجہ سے خالی کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر جنگ کے آغاز کے بعد سے سب سے بڑا حملہ۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے دوران ایرانی دارالحکومت تہران پر ایک بار پھر شدید فضائی حملے کیے گئے ہیں، جنہیں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق چند گھنٹے قبل ہونے والے ان حملوں میں شہر کے مشرقی، جنوبی اور مغربی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے اس قدر شدید تھے کہ قریبی عمارتوں کی کھڑکیوں تک لرز اٹھیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملے جنگ کے آغاز کے بعد سے سب سے طاقتور حملوں میں شامل ہیں۔ ایران کے شہر کرج میں حملوں کے نتیجے میں بجلی کے نظام کے کچھ حصے متاثر ہوئے ہیں۔ اصفہان میں حکام کے مطابق گورنر ہاؤس اور ایک یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے میں شامل تاریخی مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ادھر مشرق وسطی کے علاقے رسالت سکوائر کے قریب حملے میں کم از کم 40 افراد شہید ہو گئے۔ حکام کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے اموات کی مجموعی تعداد 1300 سے تجاوز کر چکی ہے، جسے انتہائی تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی فوج ایرانی میزائل لانچرز کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ہم ایرانی میزائل لانچرز کی تلاش جاری رکھیں گے اور جب بھی ہمیں وہ ملیں گے ہم انہیں نشانہ بنائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اپنی غلطیاں بار بار نہ دہرائیں، ترک صدر اردوان نے ایران کو وارننگ جاری کر دی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی غلطیاں بار بار نہ دہرائیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غازی انتیپ میں ایرانی حملے کے بعد پریس کانفرنس میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ پہلے میزائل کے بعد ایرانی حکام کو خبردار کیا گیا تھا، لیکن ہماری مخلصانہ وارننگ کے باوجود ایسے اشتعال انگیز اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ترکیہ کی دوستی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حفاظتی اقدامات مزید سخت کر رہے ہیں تاکہ سرحدوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ ترکیہ کی امن پر مبنی کوششیں جاری ہیں۔ رجب طیب اردوان نے برطانوی وزیر اعظم کے سٹارمر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس موقع پر کہا تھا کہ ایران مذاکرات کے لیے ابھی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ ترکی کی امن پر مبنی کوششیں جاری ہیں، ایران پر حملوں کے بعد شروع ہونے والی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ صورتحال طویل مداخلت علاقائی اور عالمی استحکام کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔